باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عید گزر گئی اور آج الحمدللہ عید کا دوسرا روز بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو عید کی مبارکباد اور ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ اس کے جواب میں آپ کے بہت سارے کمنٹس آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو بھی حضرات ہمیں ہماری گفتگو سن کے رپلائی کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اچھی تجاویز دیتے ہیں، اہل سنت کو کس طرح اکٹھا کیا جائے، کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے اور آنے والے میدان میں کس طرح اترا جائے، ان سب کا مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کا اخلاص قبول فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور جن کو میں مخاطب ہوں، کئی مہینوں سے گزارش کر رہا ہوں، ان کو بھی اللہ کریم اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی انا ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی توفیق دے۔ آج کل کافی دنوں سے مسئلہ جو چل رہا ہے، یہ حکومت ختم ہوئی عمران خان صاحب کی، اس نے جہاں کچھ اچھے کام کیے، الحمدللہ بڑے اچھے کام، خاص کر کے ناموس رسالت کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھانا، اسلاموفوبیا کے مسئلے پہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آواز بلند کرنا، مسلمانوں کا موقف دینا، گستاخان رسول کی مذمت کرنا، اس سے پہلے یہ مسائل کسی حکمران نے اٹھائے نہیں تھے۔ جہاں انہوں نے اچھے کام کیے ہیں عوام کے لیے، وہ بہت سارے جو بھی ہیں ہیلتھ کارڈ وغیرہ اور کسان کارڈ اور وہ تو ان کے سپوکس مین بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ خان صاحب نے ضد کی، خان صاحب نے کچھ میری رائے کے مطابق چولیں ماری، جن کا نتیجہ خان صاحب کو بھگتنا پڑا۔ اور ان چولوں میں سے ایک چول ان کی عثمان بزدار تھا، اور ان کے ساتھی، ان کے دوست اور خاص کر کے جو میڈیا کے افراد ان کے بہت زیادہ حامی تھے، وہ بھی ان کو کہتے رہے، غلام حسین صاحب کہتے رہے، صابر شاکر کہتے رہے، ہارون رشید کہتے رہے، عمران ریاض کہتے رہے، عارف حمید بھٹی کہتے رہے، ارشاد بھٹی کہتے رہے، سمی ابراہیم کہتے رہے، یہ سارے ان سے بار بار ریکویسٹ کرتے رہے کہ یہ آپ کو لے بیٹھے گا۔ خان صاحب نے ضد کی، اللہ بہتر جانتا کیوں کی، کبھی ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھیں گے ضرور۔ اور انہوں نے اس دور میں ہماری سنی نہیں کوئی بھی۔ ہم بھی کسی نہ کسی طرح پیغام پہنچاتے رہے کہ خان صاحب یہ کام ٹھیک کر لو، یہ بھگتنے پڑیں گے۔ خان صاحب نے جو بڑی چولیں ماری، ان چولوں میں سے ایک چول طاہر اشرفی بھی تھا۔ یہ طاہر اشرفی کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا۔ میں نے ایک دن اس کو، جس دن اقوام متحدہ سے خان صاحب واپس آئے، اس کو ایئرپورٹ پہ استقبال کرنے والوں کے دھکے کھاتے دیکھا۔ یہ وہاں گرتا پڑتا، اپنی پگڑی بچاتا، اپنا پیٹ بچاتا، کسی نہ کسی طرح پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں خان کے سامنے ہو جاؤں، ہاتھ ملا لوں کسی طرح۔ اور پھر اس کے بعد میں نے سنا آہستہ آہستہ، ایک ہفتہ، دوسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ، کہ اس کو مشرق وسطیٰ کے معاملات کا مشیر رکھ لیا عمران خان صاحب نے۔ اور پھر آخری دنوں جو آخری اس کا میں نے ایونٹ دیکھا، وہ یہ تھا کہ یہ OIC میں آنے والے مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا، استقبال کر رہا تھا، کسی کو جا کے الوداع کہہ رہا تھا۔ بے حد افسوس ہوا، اس لیے کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں۔ پاکستان نہیں، روئے زمین پہ اس وقت جتنے آدمی اپنے آپ کو عالم، مولوی، حافظ، قاری کہلاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے علماء سو ہیں، یہ ان سب میں سے سب سے بڑا بدبخت آدمی۔ اور میں حیران ہوں کہ بہت سارے ادارے بیٹھے ہوتے ہیں دائیں بائیں وزیر اعظم کے، وہاں تک پہنچتے ہوئے کئی جگہ سکروٹنی ہوتی بندے کی، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسا طاقتور آلہ ہے کہ یہ مشرف کے پاس پہنچ گیا بریگیڈیئر اعجاز کے ذریعے۔ اس کے اپنے دوستوں نے جو مجھے ٹویٹ کیے ہوئے نا،
वही मैं अगर पढ़ दूं तो आप कानों को हाथ लगा लें। मैं पढ़ नहीं रहा इस वक्त, उनको भी एक साइड पर रख रहा हूँ। लेकिन फिर उसके दौर में उसके साथ रहा, मुशर्रफ के साथ। उस वक्त ये तालिबान की मुखबरी करता था, सिपाही साहबा के कुछ बंदे पकड़वाता था, कुछ कभी छुड़वाता भी था। बहुत सारे बंदे इसने कत्ल करवाए और ये अंदर घुसा रहा। जो ही वो गए, जरदारी आए तो उनके साथ भी ये सेट हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ आया, उसके साथ भी ये सेट हो गया। और अब इमरान खान के पास भी पहुंच गया। 4.25 साल आखिरी आदमी तक ये साथ था। लेकिन जिस दिन अगली हुकूमत आई, अनाउंस हुआ कि वो उनका उम्रे पे वफद जा रहा है, तो इसका नाम भी उधर था। तो हर आदमी सर पकड़ लेता है, आम से आम आदमी भी सर पकड़ लेता है। यार, जानवरों में भी कोई गैरत होती है। 2 दिन जहाँ बैठ के खाया हो, वो वहाँ थूकते नहीं हैं, पेशाब वहाँ नहीं करते, परे हो जाते हैं थोड़ा सा। इस शख्स ने एक दिन भी, मेरा ख्याल है शायद 1 मिनट भी नहीं ज़ाया किया होगा। बल्कि जब इसको पता चल गया था कि खान साहब जा रहे हैं, उन दिनों से ये उधर सेटिंग करनी शुरू हो गया था। और इसने सेटिंग कर ली थी, जब भी तो इसका नाम उम्रे वाली लिस्ट में आ गया। ऐसे सरकारी वफद में जहां वो तमाम अपोजिशन लीडर थे जो इमरान खान के दुश्मन नंबर 1, और कुछ इत्यादी जो छोड़ के गए थे वो भी थे, वो भी दुश्मन बन गए। ये उनमें भी सर फहरिस्त था। तो उस दिन का बाज़ लोगों ने माथा पकड़ा हुआ कि यार कोई उलमा ऐसे भी होते हैं। और फिर अपने आप को हाफिज़ कहना, आलिम कहना, मौलाना कहना, अल्लामा कहना, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मुझे किसी ने बताया कि ये बैरियर टाउन की बड़ी मस्जिद में अपनी मशीरी के ओहदे की बुनियाद पे पहुंच जाता है वहाँ जुमा पढ़ाने के लिए। यार, मुझे अवाम पे भी अफसोस है कि अवाम मिफ्ता इस्माइल को अगर चोर चोर कह सकते हैं, शहबाज शरीफ को कह सकते हैं चोर चोर, इसहाक डार को कह सकते हैं, नवाज शरीफ को कह सकते हैं, हसन इकबाल को, ख्वाजा आसिफ को कह सकते हैं, तो ऐसे गंदे अंडे को गंदे अंडे नहीं मार सकते? मस्जिद में इसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लेते? आपने देखा है, मैंने भी देखा है। और ये सारे सयाफ़ी जो बड़े नाम नहाद आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार हैं, इन सब ने उसकी वीडियो चलाई हुई है मुशर्रफ के दौर में। गाड़ी में बैठे हुए कहीं हज़रत गिरे हुए हैं, कहीं हज़रत बेहोश हैं, कहीं हज़रत की गाड़ी में बोतलें निकल रही हैं। उसकी वीडियो इन तमाम चैनलों ने चलाई हुई हैं। उसके बावजूद ये चैनलों वाले इस्लाम के बारे में किसी मसले पे मौक़िफ़ लेना हो तो उसको लाइव लेते हैं। अफसोस है तुम पे, तुम्हारी सहाफ़त पे अफसोस है। तुम ऐसे लोगों को मुतारफ़ करवाते हो, ऐसे गंदे लोगों को जो इस्लाम के नाम पे, उलमा के नाम पे बदनुमा दाग हैं। तो तुम मुजरिम नहीं होगे कल क़यामत के दिन? कल तुम अल्लाह के कटहरे में खड़े नहीं किए जाओगे। इसके बारे में अगर आपने पूछना है तो मौलाना फजल रहमान से पूछ लें। इसके बारे में पूछना है तो इसके जो साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं जाहिद कासमी साहब, हमारे बड़े मोहतरम हैं, दोस्त हैं, उनसे पूछ लें। उनको मैंने आज पे एक दफ़ा कहा था, इस किस खबीस आदमी को आप साथ लेके फिर रहे हैं? उस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी थे इसके। उस वक्त तो उन्होंने मेरी बात पसंद ना आई, लेकिन बाद में मुझे एक दफ़ा मिले, उन्होंने कहा हज़रत आपने बिल्कुल सही कहा था। वो इससे अलग हो गए जब उनको इसके करतूतों का पता चला। अब उलमा कौंसिल के सदर वो हैं, लेकिन उलमा कौंसिल को इस्तेमाल ये करता है, ये एक दिन भी नहीं गुजरने देता है कि हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत के साथ ये फिट हो जाता है। ये मुझे पता तो है ये किसकी वजह से होता है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं एहतराम करता हूँ। मैं आपसे मुखातिब हूँ और हुक्मरानों से और इमरान खान जैसे हज़रात से जिनको दावा है कि हम लीडर हैं, हम कायद हैं। जब कायद को, लीडर को बंदे की पहचान ही ना हो, खरे खोटे की पहचान ना हो, चवल आदमी की पहचान ना हो कि ये दुनिया का बदतरीन चवल आदमी है, और मशीर आप उसे रख लें, तो फिर आपकी क़यादत के बारे में सवाल तो उठेंगे खान साहब। और कभी मेरी आपकी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह ये सारी बातें आपके मुंह पे, इससे भी बहुत सारी हैं, करूँगा। इसीलिए ये मुलाकात नहीं आपकी मेरी तय होने दी जा रही कि अगर मुलाकात हो गई तो फ़कीर की आदत तो हक़ बोलने की है। पहले भी आपके मुंह पे हक़ कहा है, अब भी जब कभी होगी हक़ बोलेंगे। आपने जो जो गलतियाँ की हैं, जो नुकसानात किए हैं अपने भी और दीन का भी, ये नुकसान है कि आप इस तरह के लोगों को आलिम बना के पेश कर रहे हैं।
اس طرح کے لوگ آپ نے رکھے ہوئے تھے اپنے ساتھ۔ وہ جو بڑے بڑے آپ کی میٹنگوں میں بڑے بڑے پیر اور بڑی بڑی گدیوں والے آ کے بیٹھتے تھے، وہ کہاں ہیں خان صاحب؟ آپ پتہ تو کریں ذرا ان کا، ہمیں پہلے پتہ تھا وہ کہاں ہیں۔ وہ سارے کرسی کے ساتھ ہوتے، اب جو نئی جن کے پاس کرسی آئی ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جس دن وہ بلائیں گے آپ کو وہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ کاش آپ کو سبق سیکھ جائیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے نا، جو کچھ آپ نے غلطیاں نہیں غلطان کیے ہیں بڑے بڑے، وہ ان سے کچھ سبق سیکھ لیں۔ قوم تو آپ کا ساتھ دے رہی ہے، ہم بھی ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ دوسرے لیڈروں سے بہت بہتر ناموس رسالت کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ہمارا تو مسئلہ اتنا کوئی ہے، ہمارا مسئلہ حکمرانوں کے پیچھے پھرنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، ان سے کوئی سیٹیں لینا، ان سے کوئی ممبریاں مانگنا مختلف کونسلوں کی، ساری زندگی نہیں رہا، نہ ہے الحمدللہ۔ لیکن آپ کو کم از کم ایک دو باتیں سنا دیتا ہوں، پھر کسی دن اس موضوع پہ میں بات کروں گا ضرور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارک۔ میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی خود نیک کام نہیں کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں فوراً پیٹ سے نکل کر آگ میں گر پڑیں گی، پھر وہ انہیں پیسے گا، یعنی ان کے گرد چکر لگائے گا جیسے پن چکی کا گدھا آٹا پیستا ہے۔ تو دوزخی یہ دیکھ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں تیرا کیا حال ہے، یعنی تو کیا کر رہا ہے؟ کیا تو ہم کو نیک کام کرنے اور برے کام سے باز رہنے کا حکم نہیں دیتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں تم کو نیک کام کرنے کا حکم دیتا تھا اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برے کام سے تم کو روکتا تھا، خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اچھا ایک حدیث مبارک اور سن لیں، دنیا داروں کے درباروں میں جانے کے سبب علماء خوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ اگر علماء فرماتے ہیں اگر علماء علم کی حفاظت کرتے اور علم کو اس کے اہل پر ہی پیش کرتے تو اس کی برکت سے اپنے زمانے کے سردار ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنا علم دنیا کے لیے استعمال کیا تاکہ اس سے ان کی دنیا حاصل کریں، تو وہ لوگ دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے تمہارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تمام غموں سے صرف ایک غم کو اپنی آخرت کا غم بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غموں کو کافی ہوگا۔ جس کے غم متفرق ہوں گے، کوئی ممبری مل جائے، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی چیئرمینی مل جائے، کوئی کمیٹی مل جائے، کوئی خوشامد کرنے کی جگہ اسٹیج مل جائے کسی جگہ، جس کے غم متفرق ہوں گے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کے کس جنگل میں ہلاک ہوا۔ بہت ساری احادیث علماء سو کے بارے میں ہیں، کسی دن انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ یہ علماء سو جو علم کی تذلیل کرتے، درباروں میں پھر پھر کے بڑے لوگوں کی خوشامد کر کے، ہاں مجدد الفسانی کی طرح دربار میں جائیں، کلمہ حق کہنے کے لیے دربار میں جائیں، امام اعظم کی طرح اگر جائیں کلمہ حق کہنے کے لیے، امام احمد بن حنبل زبردستی بلائے جاتے نا تو وہ مرضی سے نہیں جاتے تھے، جائیں اور کلمہ حق کہیں تو سبحان اللہ یہ علماء کا طریق ہے۔ لیکن خوشامد کے لیے، کاسہ لیسی کے لیے، کمیٹیوں کی ممبری کے لیے جائیں تو علماء سو ہیں، فرمایا سب سے بدترین مخلوق میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو علم کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔